اس وقت ماہر معیشت اور لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر کاشف انور صاحب. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے یہ بتائیے گا ہمیں کہ اس میں اسٹاف لیول معاہدہ جو اب ہوا ہے اس کی کتنی ضرورت تھی ملک کو اور اس کا کتنا فائدہ ہوگا ملک کو اب؟ جی تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو جی میں پرائم منسٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اور اپنی تمام منسٹریز کو جن کی وجہ سے یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے. جو سب سے بڑی بات ہے اس کا پازیٹیو پرسیپشن جائے گا انٹرنیشنلی, اور جتنے لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے اور جتنے بھی ہمارے اوپر یہ خدشات تھے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے, ناؤ وی آر آؤٹ آف اٹ. اب ڈیفالٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا الحمدللہ, کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا. اب دیکھیں $3 بلین کا ہمارا جو ایگریمنٹ بھی ہوا ہے وہ ہمیں ایک وقت پہ نہیں ملنے ہیں, لیکن جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ جو ہمارے انٹرنیشنل ہم نے جو لونز دینے ہیں وہ ہمارے رول اوور ہو جائیں گے. ہماری جو کرنسی کے اوپر پریشر آ رہا تھا اور ڈیویلویشن جو مسلسل ہو رہی تھی, ہماری ڈیویلویشن رک جائے گی الحمدللہ. اٹ از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں ہم صرف یہ چاہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جائے, ایک پازیٹیو نیوز آ جائے, تاکہ جتنی جو ڈونر ایجنسیز ہیں انٹرنیشنل وہ بھی ہمارے رول اوور, کیونکہ ہمیں شاید قرضے تو اور بہت زیادہ نہیں ملنے ہوں گے, لیکن ہمارے قرضے رول اوور ہونے ہوں گے جو ہمارے رول اوور ہو جائیں گے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے اس وقت اس سے بہتر خبر کوئی نہیں ہو سکتی. جی بالکل, پاکستانی معیشت کے لیے اس سے بہتر خبر کوئی نہیں ہو سکتی. کاشف انور صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے. آئی ایم ایف سے معاہدہ طے پانے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے خوشی کا اظہار کیا ہے. ٹویٹ میں لکھا ہے کہ الحمدللہ یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان نے 9 ماہ کے لیے $3 بلین کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پر آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف کی سطح کا معاہدہ کر لیا ہے. تو وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اب خوشی کا یہ اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ انتظام پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو مضبوط بنانے, معاشی استحکام حاصل کرنے اور ملک کو پائیدار اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں مدد بھی فراہم کرے گا. تو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے اور خوشی کا اظہار کیا ہے. ہمارے ساتھ کاشف انور صاحب موجود ہیں, ان سے ہم بات کر رہے ہیں. کاشف انور صاحب بتائیے گا کتنا خطرہ تھا پاکستان کو ڈیفالٹ کر جانے کا, اب وہ خطرہ ٹل گیا ہے اور لانگ ٹرم میں اسٹیبلٹی آ سکے گی اب؟ میں الحمدللہ میں تو پہلے بھی یہ کہتا تھا کہ انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. اور ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہماری اب جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا, اور جو دیکھیں جو موٹی باتیں آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے ساتھ ہیں, ایک یہ کہ ہم نے اپنے روپی اور ڈالر کو اوپن مارکیٹ کے ساتھ لے کر آنا ہے. دوسرا ہم نے ٹیکسز کی شرح کو بڑھانا ہے. تیسرا ہم نے جو ہمارے یوٹیلیٹیز ہیں اور بجلی کے اور ان تمام چیزوں کو, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے لائن لاسز کو, ٹرانسمیشن کے لاسز کو, ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. اور میں تو شروع سے ایک بات کہتا ہوں کہ آئی ایم ایف تو یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی عوام پہ پیسے خرچ نہ کریں. آئی ایم ایف تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ اپنے سورسز کو جنریٹ کریں. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ فضول خرچی نہ کریں. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اپنے اخراجات کو کم کریں, اپنے سورسز کو بڑھائیں. اور دیکھیں لون لے کر اگر ہم اپنی شاہ خرچیوں کو بڑھاتے جائیں تو دیٹ از ناٹ گڈ. تو ہمیں اپنے ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اپنے لاسز کو کم کرنا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارا روپی اپریشیٹ نہیں ہوگا, جب تک آپ کا روپی کو استحکام نہیں آئے گا, تب تک نہ ہی آپ کے ملک کے اندر آپ کی ڈیویلویشن کم ہوگی, نہ ہی آپ کی انفلیشن کم ہوگی, اور نہ ہی تب تک آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کم ہوگا. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ. بالکل, پیداواری ہدف جو ہے اس کو بڑھانا ہوگا. کاشف انور صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ابھی وزیر خزانہ اسحاق ڈار وہ بھی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہونے پر اللہ کے شکر گزار ہیں اور اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے الحمدللہ لکھا. انہوں نے عالمی مالیاتی فنڈ سے سٹاف لیول معاہدہ ہونے کی پریس ریلیز بھی شیئر کی ہے. تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی اب خوش ہیں اور اسحاق ڈار آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہونے پر اللہ کے حضور شکر بجا لائے ہیں اور اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا ہے الحمدللہ. انہوں نے عالمی مالیاتی فنڈ سے سٹاف لیول معاہدہ ہونے کی پریس ریلیز بھی شیئر کی ہے.
کاشف انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کر رہے ہیں۔ کاشف انور صاحب، اب آپ نے کہا کہ یہ نہیں کہتا آئی ایم ایف کہ آپ عوام کو ریلیف نہ دیں، عوام پر پیسے خرچ نہ کریں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ایسے ذرائع پیدا کریں جہاں سے آپ کے پاس آمدن آئے، ڈالر آئے، زر مبادلہ کے ذخائر آئیں، یعنی کہ ایکسپورٹس پہ کام کریں۔ تو اس وقت جو ہمارا ٹریک ہے حکومت کا اس وقت، وہ کیا صحیح سمت میں ہے؟ صحیح سمت میں جا رہے ہیں ہم؟ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، آپ پچھلی پرفارمنس کو یا پچھلے مہینوں کو تو میں کہتا ہوں آپ نظر انداز کر دیں۔ اس معاہدے نے ہی تمام چیزوں کو ختم کر دیا ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں جو بھی ہماری مخالفین تھے گورنمنٹ کے، یہ ایک بہت پازیٹیو امپریشن جائے گا جس سے آپ کی اکانومی کو اس پہ کام آئے گا۔ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے ساتھ میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا روپی اسٹرانگ ہوگا، آپ کی امپورٹ کھلے گی، آپ کی انڈسٹری چلے گی، آپ کے ملک کے اندر انفلیشن کم ہوگی، اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی، جو بے روزگاری ہو رہی تھی وہ بے روزگاری ختم ہوگی، اور جو ایک امپریشن تھا کہ ہم ڈیفالٹ کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا برین ڈرین ہو رہا تھا، آپ کے ملک کے اندر سے انویسٹمنٹ نکل رہی تھی کہ پتہ نہیں کل پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا، تو وہ تمام چیزیں رک گئی ہیں وہاں پر آ کر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا، اسحاق ڈار صاحب کا، منسٹری آف فائنانس کا بہت بڑا رول ہے اس میں کہ انہوں نے اس طرح سے کام کیا ہے، اور ہم آئی ایم ایف کو ٹیبل پہ لانے پہ اور ہم اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وی اپریشیٹ، اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمیں آگے بھی ایسے اپنے اکانومی کو اس سمت میں لے کے آنا چاہیے، اپنی انڈسٹری کو ایسے لے کے چلنا چاہیے کہ آپ کی انڈسٹری چلے، آپ کا روزگار ہو۔ اور ابھی اس جو سب سے بڑا فرق پڑے گا میں سمجھتا ہوں، اور میں تو ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ روپی ورسز ڈالر ہمارے روپے کو 250 سے 200 روپے پہ آنا چاہیے۔ اگر یہ آ جائے تو آپ کے ملک میں بہت بڑا استحکام آ جائے گا، بے روزگاری ختم ہوگی، جو سفید پوش کا جینا مشکل ہو گیا۔ اور ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ چونکہ وسائل نہیں تھے، چونکہ ہمارے فنش گڈز نہیں آ رہے تھے، تو جن لوگوں نے ہمارے ہی پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنی قیمتیں پروڈکٹ کی بہت انڈیو بڑھا دی تھیں، ان تمام کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ملک کے اندر انفلیشن کم ہو۔ بالکل، انفلیشن کم ہو اور روپی جو ہے اس کی بھی حالت بہتر ہوگی۔ ہمارے ساتھ کاشف انور صاحب موجود تھے، بڑا ڈیٹیل سے اپنا تجزیہ دے رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور یقیناً اس معاہدے کے بعد پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ بہتر ہوگی اور قرضوں کا دباؤ بھی کم ہو جائے گا۔